کہ یہ جب چلتے ہیں تو پتھر پہ ان کے پیر کا نشان پڑ جاتا ہے مگر ریتی پہ نہیں پڑتا۔ یعنی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بشریت کو چھین لینا یہ بھی غلو ہے کہ وہ بشر نہیں ہے۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ روایات بیان کرتی ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہیں اگر کوئی بشریت سے خارج کر رہا ہے تو وہ غالی ہے، اور اگر کوئی انہیں اپنے جیسا بشر بھی سمجھ لے تو یہ تقصیر ہے۔ حالی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر، یہ پوری علماء کی یہ نظمیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ بشر ہیں مگر ہمارے جیسے بشر نہیں۔ ان کا بشریت کا معیار یہ ہے کہ یوحا الیہ، ہماری طرف وحی ہوتی ہے، یہ وحی والے بشر ہیں، یہ رسول بشر ہیں۔ اور جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر انہیں بشر تسلیم کیا جائے پھر یہ روایات جو کہتی ہیں طینت سے وہ خلق ہوئے، یہ فقط جملے کچھ نتیجے کے حساب سے بیان کرنے تھے۔ اگر وہ ان کی خلقت طینتی ہے، طینت سے مراد کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس طرف سے یہ نور سے خلق ہوئے، یہ روایات کہتی ہیں طینت سے خلق ہوئے، تو اس کو نتیجتاً آپ کی خدمت میں دو روایات عرض کرتا ہوں اور بحث کو آگے لے کے جائیں گے کہ آل محمد علیہ السلام نے اپنے بدن کے لیے، یہ میری طرف سے نہیں، شیخ کلینی نے یہ عنوان دیا ہے باب کا، کہ جس میں شیخ کلینی فرماتے ہیں باب و خلق و ابدان الائمہ علیہ السلام، ابدان ائمہ کس طرح خلق ہوئے، اس باب میں انہوں نے روایات کو نقل کیا ہے۔ تو نور سے خلق ہوئے یا طینت سے خلق ہوئے، مٹی سے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ خود امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو امام فرماتے ہیں قال صادق علیہ السلام ان اللہ خلق ارواحنا من علیین، کہ خداوند متعال نے ہمارے نور کو علیین میں سے خلق کیا ہے۔ وہی نور کی معنی نور، کیونکہ دوسری روایت میں لفظ نور آیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِّمَّا خَلَقْنَا مِنْهُ نَصِيبًا، اور جس چیز سے ہماری روح کو خدا نے خلق کیا ہے اس چیز کا دوسرے کسی کو اس سے خلق نہیں کیا، فقط ہمارے روح کو اپنی علیین سے یا نور سے خلق کیا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ أَبْدَانَنَا مِن دُونِ ذَلِكَ، اور ہمارے بدن کو نور کے علاوہ کسی اور چیز سے خلق کیا۔ وہ چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے من طینۃ مکنونۃ تحت العرش، ایک ایسی مٹی جو چھپائی ہوئی تھی عرش کے نیچے، اس سے ہمیں خلق کیا۔ پھر آگے جملہ وخلق، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ روح مومن قسیم بدن آل محمد ہے، روح مومن قسیم بدن ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے اگر اسے ہضم کیا جائے کہ جتنا کمال روح کا ہے بدن آل محمد کا، اور جتنا کمال بدن آل محمد کا ہے اتنا روح مومن کا۔ ثم خلق ارواح شیعتنا مما خلق منہ ابداننا، اور ہماری روحوں، شیعوں کے روحوں کو اسی چیز سے خلق کیا جس چیز سے ہمارے بدن کو خدا نے خلق کیا تھا۔ جیسے وہ حدیث شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لفرحنا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ، اپنا معیار سمجھیے گا کہ جو ہمارے جس مٹی سے، طینت سے جو عرش کے نیچے تھی، چھپی ہوئی تھی، اس سے ہمارے بدن کو خلق کیا، اسی سے مومن کے روح کو خلق کیا۔ مولا کیا اس سے کوئی اور مخلوق بھی بنی؟ تو امام فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهَا نَصِيبًا إِلَّا الْأَنْبِيَاء، ہاں جس مٹی سے مومن کی روح خلق ہوئی ہے اسی مٹی سے نبی بھی خلق ہوئے۔ دوسری حدیث وہ تھوڑی اور واضح ہے جس میں مولا فرماتے ہیں ان اللہ خلقنا من نور عظمتہ، اللہ نے ہمیں اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا۔ ثم صور خلقنا من طینۃ مخزونۃ مکنونۃ من تحت العرش، پھر اس نے ہماری ظاہری خلقت کو ایک ایسی مٹی سے جو چھپی ہوئی تھی، جو خدا نے چھپائی ہوئی تھی، اور عرش کے نیچے اس سے ہمارے بدن کو خلق کیا۔ فَأَسْكَنَ ذَلِكَ النُّورَ فِيهِ، پھر اس روح کو جسے نور سے خلق کیا تھا اس مٹی کے پیکر میں ڈالا۔ یہاں پہ میں عدل کی بات کروں گا، یہ دیکھیں یعنی جو نور الہی ہے اس کو خدا خلق کرنے کے بعد اسے ایک پیکر طینت میں ڈال رہا ہے۔ وہ پیکر کوئی عام پیکر نہیں ہوگا، کبھی بھی 10,000 وولٹیج کو ایک چھوٹے سے 100 کے بلب میں نہیں جلایا جاتا۔
جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نحن خلقن و بشرن نورانیین، ہم بشر ہیں مگر نورانی بشر، ہم بشر ہیں۔ اور یہ ایسے نہیں جیسے ہم سنتے ہیں یہ بھی ویسے ہی سنتے ہیں۔ ہم دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتے، یہ کلومیٹر سے صدائیں سن لیتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر سے۔ ہم دیوار کے بعد نہیں دیکھ سکتے کیا ہے، یہ دیوار کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تبھی کہتے ہیں کہ جو بیان ہوتے ہیں انہو یرا من خلفی کما یرا من بین یدے، جیسے آگے دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں، یہ ان کے بدن کے کمالات ہیں۔ انہو اذا مشا اثر قدمہ الشریف الحجر ولم یؤثر فی الرمل، کہ یہ جب چلتے ہیں تو پتھر پہ ان کے پیر کا نشان پڑ جاتا ہے مگر ریتی پہ نہیں پڑتا۔ ان کا کمال ہے، ان کے بدن اطہر کا۔ اور کئی چیزیں، وَأَنَّهُ إِذَا وَقَفَ فِي الشَّمْسِ لَا ظِلَّ لَهُ، جب سورج کے سامنے آ جائیں تو ان کا نور اتنا ہوتا ہے، ان کا سایہ۔ یہ بدن معصومین، یعنی اگر کوئی شخص ان کو اپنے جیسا سمجھ لے یہ تقصیر کر رہا ہے، اگر کوئی ان کو اس میزان بشری سے خارج کر دے تو یہ غلو کر رہا ہے۔